الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 24، ضمیر منصوب۔ پچھلے سبق میں ہم نے ضمیر مرفوع کے بارے میں پڑھا تھا کہ مرفوع ضمیریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اٹیچڈ ہوتی ہیں اور ایک ڈیٹیچڈ ہوتی ہیں، ایک متصل ہوتی ہیں ایک منفصل ہوتی ہیں۔ جیسے انا انزلناہ میں انا یہ ڈیٹیچڈ ہے اور انزلنا میں جو نا ہے ہم نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، تو انزلہ کا جو فعل ہے اس کے ساتھ نا کی ضمیر متصل ہے۔ اب یہ جو ضمیر منصوب آج کا سبق ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اٹیچڈ ہے متصل ہے، ایک ڈیٹیچڈ ہے منفصل ہے۔ یہ بہت آسان سبق ہے۔ متصل میں ہوتا یہ ہے، متصل میں وہ ضمیر جو فعلیہ جملوں میں بطور مفعول استعمال ہوتی ہے، جیسے آپ جانتے ہیں قتل داود جالوتا میں، تو جالوت اس میں ظاہر ہے اور مفعول بہی ہے، اور اس میں ظاہر کی طرح اس میں ضمیر بھی مفعول بہی ہو سکتا ہے، تو مفعول بہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور اس میں ظاہر کے بجائے اس میں ضمیر آ جائے تو وہ بھی منصوب ہوگا۔ اب ذرا یہ چند الفاظ ہیں، ذرا غور سے توجہ سے ان کی طرف نگاہ ڈالیے۔ مدح، مدح، مدح کا مطلب ہے اس نے تعریف کی، اس نے مدح کی۔ مدح فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ورب ہے، یہاں فاعل ہوا چھپا ہوا ہے۔ دیکھیے ترجمے پہ پھر جائیے، مدح کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ اس نے تعریف کی، ہی پریزڈ، ہی گلوریفائڈ، اس نے تعریف کی، اس نے۔ دیکھیے اس نے کا لفظ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ فاعل ہے، فاعل ہے۔ دیکھیے مدح کے لفظ پر غور فرمائیے ذرا، ہے تو یہ ورب، ہے تو یہ فعل، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ، اس میں وہ چھپا ہوا ہے، ہوا چھپا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ غور فرمائیے کہ یہ جو وہ ہے، یہ جو ہوا ہے، یہ فاعل ہے، اسی لیے ترجمے میں ہم نے کیا کیا؟ اس نے تعریف کی۔ ہم نے یہ نہیں کہا اس کی تعریف کی گئی یا اس کی تعریف اس کو اچھا کہا گیا، یہ نہیں کہا۔ اس نے خود کہہ رہا ہے کہ وہ فاعل ہے۔ اب مدح کے نیچے دوسرا لفظ غور فرمائیے، مدحہ، مدحہ، اور ترجمے پہ غور فرمائیے، مدح اس نے تعریف کی، مدحہ اس نے اس کی تعریف کی، یعنی انگریزی میں ہی پریزڈ ہم۔ تو یہ جو مدحہ ہے، مدح کے بعد آنے والی جو ہے یہ مفعول بہی ہے، اور مفعول بہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر منصوب ہے، مدحہ۔ اب ذرا مدح کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ اس نے تعریف کی۔ اب تین مثالیں اور ہیں، ذرا ان پر غور فرمائیے۔ مدحہما، اس نے تعریف کی ان دونوں کی، ہما ان دونوں کی۔ مدحہا، اس نے اس مؤنث کی تعریف کی۔ مدحنی کا مطلب ہوگا اس نے میری تعریف کی۔ تو یہاں غور فرمائیے، مدحہ میں تو ہو فاعل ہے، اور ہما مدحہا میں ہا اور مدحنی میں نی، یہ سب منصوب ضمیریں ہیں، یہ سب مفعول بہی ہیں۔ چلیے اب ہم تین اور مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ مدحنا، اس نے تعریف کی، نا ہم سب کی،
نا مدح نا، اس نے تعریف کی ہماری، ہم سب کی، مدح نا، مدح اس نے تعریف کی کا، اس نے آپ کی تعریف کی، مدح کا، اور مدح کی اس نے آپ خاتون کی تعریف کی۔ تو اوپر کی تمام مثالوں میں آپ دیکھیے مدح فعل ماضی جوں کا توں باقی ہے، لیکن مدح کے بعد کی تمام ضمیریں مفعول بہ ہیں اور منصوب ہیں۔ چلیے اب ہم ایک اور لفظ کو دیکھ رہے ہیں، نعبدو کا۔ نعبدو کا نون کہہ رہا ہے ہم، نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ کا تیری، کا کی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے۔ کا کیا ہے؟ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ ہم نعبد اللہ، کا کے بجائے اگر ہم اس میں ظاہر استعمال کریں نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ مفعول بہ ہے، اس کی حالت جو ہے مفعول بہ کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور اب ہم کچھ پرانی مثالوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ضمیر منصوب متصل حالت میں کس طرح آتی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، آخر کار کذبوہ، ان لوگوں نے اس کو چھٹلایا، اس پیغمبر کو چھٹلایا۔ کذبوہ، یہاں ہو کی جو ضمیر ہے یہ منصوب ہے کیونکہ ہو یہاں مفعول بہ ہے اور مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ فَأَهْلَكْنَا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہم نے ہلاک کر دیا ہم۔ اب دیکھیے یہاں ہم بھی مفعول بہ ہے اور منصوب ہے، تو اس جملے کے اندر فَكَذَّبُوهُ میں ہو منصوب ضمیر ہے اور اہلکناہم میں ہم منصوب ضمیر ہے۔ سورہ شعراء ہی کی ایک اور آیت میں ہے فَعَقَرُوهَا، چنانچہ ان لوگوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ عقرو جمع کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، ہا سے مراد یہاں ناقۃ اللہ ہے، اور ناقۃ اللہ بھی منصوب ہے، ہا بھی منصوب ہے کیونکہ مفعول بہ۔ اسی کی اگلی آیت دیکھیے سورہ شعراء کی آیت نمبر 158، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، چنانچہ یا لہذا اخذ جکڑ لیا، پکڑ لیا۔ ہم یہاں پر مفعول بہ ہے، منصوب ہے ضمیر۔ العذاب، العذاب کے آخری حرف با کے اوپر پیش ہے، یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی آپ غور فرمائیے کہ مفعول بہ پہلے آیا ہے عام قاعدے کے خلاف اور فاعل بعد میں آیا۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے پہلے فاعل آتا ہے پھر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ۔ یہاں لیکن فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ میں پہلے فعل ہے، اس کے بعد مفعول بہ منصوب ہے ضمیر کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد العذاب اسم فاعل مرفوع ہے۔ اب اگلی مثال دیکھیے سورہ شعراء ہی کی ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ اسأل، میں سوال کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں۔ ما اسأل، میں نہیں مانگتا۔ کم، تم لوگوں سے، علیہ، اس خدمت پر، من اجر، کسی قسم کا اجر۔ تو یہاں اسأل فعل ہے، فعل مضارع ہے، متکلم ہے، ما نافیہ ہے، نہیں سوال کرتا، نہیں مانگتا تم۔ کم ضمیر مفعول ہے، منصوب ہے، علیہ، علی کے بعد ضمیر مجرور ہے، علیہ من اجر، جار مجرور، اس خدمت پر، اس کار نبوت پر، اس پیغمبری کے کام پر میں تم لوگوں سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ اگلی مثال دیکھیے فنجینا، پھر ہم نے
نجات دی، نجینا، نا یہ ضمیر فاعل ہے، نجیناہ، ہو سے مراد یہاں حضرت لوط علیہ السلام ہے، وَأَهْلَهُ، اور اہلہ کے لام پر بھی آپ دیکھیے زبر ہے، وہ بھی منصوب ہے، ہو بھی منصوب ہے اور اہلہ بھی منصوب ہے، اور ہو مضاف الیہ کی حیثیت سے مجرور ہے۔ تو ہم نے ان کو نجات دی، یعنی حضرت لوط کو نجات دی اور ان کے پیروکاروں کو بھی نجات دی۔ اب اگلی مثال پر غور کیجئے، وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، یہاں ان یہ مخففہ ہے، ان یہاں پر انہ کے معنی میں آیا ہے، اور یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں، نَظُنُّكَ آپ کو، نَظُنُّ ہم سمجھتے ہیں، کا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سمجھتے ہیں، یا اے پیغمبر آپ کو سمجھتے ہیں، ان نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کاذبین میں سے ایک سمجھتے ہیں آپ کو، ان نَظُنُّكَ یقیناً ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹے ہیں۔ تو نَظُنُّ میں نون یہ مرفوع کی علامت ہے اور جمع متکلم کی علامت ہے، اور نَظُنُّكَ کے ساتھ ضمیر متصل کا یہ مفعول بہ ہے اور منصوب ہے۔ اگلی مثال پر غور فرمائیے، هل انبئکم، یہ جملہ استفہامیہ ہے، کیا میں آپ لوگوں کو خبردار کروں، کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں؟ تو یہاں انبئکم، جو حمزہ ہے یہ بتا رہا ہے، یہ فعل مضارع ہے، متکلم ہے، اور کم یہاں پر مفعول بہ کی شکل میں ضمیر ہے، تم لوگوں کو خبردار کرو۔ سورہ شعراء ہی کی آیت ہے، سورۃ الشعراء ہی کی آیت ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جہاں تک شعراء کا تعلق ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ، يَتَّبِعُ یہ فعل مضارع ہے، ان کی پیروی کرتے ہیں، یتبعوہم، یہاں ہم کی ضمیر شعراء کی طرف رجوع کر رہی ہے کہ ان کی پیروی کرتے ہیں، شعراء کی پیروی کرتے ہیں، یہاں ہم کی حالت منصوب ہے، ضمیر منصوب کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، اور الغاوون، غاوون، اور آخر میں اونا ہے مسلمون کی طرح، اور اونا علامت ہے رفع کی، اور یہ فاعل ہے اس وقت، الغاوون، الغاوون کا مطلب ہے بہکے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ۔ شاعروں کی پیروی صرف بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ شاعروں کی گفتگو میں اور ان کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے، اس لیے قرآن مجید نے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ شاعروں کی پیروی بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ اب اگلی مثال پر غور فرمائیے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جعل اس نے بنایا، نی جعلنی، یہاں یائے متکلم کے ساتھ نون کا اضافہ کیا گیا ہے، نی یہ ضمیر منصوب ہے اور مفعول بہ کی حیثیت سے من المرسلین، مرسلین میں شامل فرما لیا ہے، پیغمبروں کے اندر، بھیجے گئے لوگوں کے اندر مجھے شامل کر لیا گیا ہے، جعلنی من المرسلین۔ اور اگلی مثال کو دیکھیے، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں ضرور بضرور، یہاں لَأَجْعَلَنَّ فعل ہے اور فعل مؤکد ہے، اور آخر میں نون اثقل دیکھ رہے ہیں، نون کے اوپر تشدید اور زبر، میں ضرور بضرور آپ کو شامل کر دوں گا ان لوگوں میں جو مسجون ہیں، جو جیل میں ہیں، جو قید خانے میں ہیں۔ تو لَأَجْعَلَنَّكَ، یہاں جو کاف کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے، یہ ضمیر متصل
منصوب کی علامت ہے لأجعلنک، تو یہ کاف مفعول بہی ہے، منصوب ہے، ضمیر متصل ہے، لأجعلنک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اظہر ظاہر کر دیا، ہو اس بات کو، اللہ کے آخری حرف ہا پر پیش ہے، اللہ نے علیہ ان پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگلی مثال دیکھیے، قال نبأنی العلیم الخبیر، قال فرمایا نبأنی مجھے بتایا ہے، مجھے آگاہ کیا ہے، مجھے مطلع فرمایا ہے، العلیم الخبیر نے، یعنی یہاں پر العلیم الخبیر، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے، الخبیر جو سب چیزوں سے باخبر ہے، اس نے مجھے بتایا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے نبأ فعل ماضی ہے اور اس کے بعد یا متکلم منصوب ہے، اور یہ علامت ہے ضمیر متکلم منصوب، کیونکہ یہ مفعول بہی ہے۔ مفعول بہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، چاہے وہ اسم ظاہر ہو یا وہ اسم ضمیر ہو۔ سورہ تحریم ہی میں ان طلقکن، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں، کھن طلقکن، تو کھن کی جو ضمیر ہے یہ بھی مفعول بہی ہے، منصوب ہے اور ضمیر متصل ہے۔ فخانتاہما، چنانچہ خانتا فعل ماضی ہے اور مثنی ہے، خانت اگر ہوتا تو واحد مؤنث ہوتا، خانتا واحد نہیں ہے، یہ مثنی مؤنث ہے، تو ان دونوں بیویوں نے اپنے اپنے شوہروں کی خیانت کی، ہما دونوں کی، ہما یہاں پر ضمیر منصوب ہے اور یہ مفعول بہ کی حیثیت سے آئی ہے اور ضمیر متصل ہے۔ لا تخرجوہن، اے مردو اگر تم نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے، لا تخرجو ان لوگوں کو مت نکالو، ہن کی ضمیر اپنی بیویوں کو گھر سے، لا تخرجوہن، ہن کی جو ضمیر ہے یہ بھی ضمیر منصوب ہے، ضمیر متصل ہے، مفعول بہ کی حیثیت سے یہاں آئی ہے، تو اس کا خیال کیجیے۔ تو یہاں یہ فعل نہیں ہے، یہاں منع کیا جا رہا ہے شوہروں کو کہ طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر سے مت نکالو، عدت کے ایام وہ شوہر ہی کے ساتھ گزاریں گے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فَأَمْسِكُوهُنَّ پھر اس کے بعد انہیں روکے رکھو، ہن پھر وہی ہے، ضمیر منصوب، ضمیر متصل، مفعول بہ کی حیثیت سے، بِمَعْرُوفٍ معروف کے مطابق، بھلے طریقے سے، یعنی انہیں ستاؤ مت، پسند نہیں ہے، بات نہیں بنتی، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، گالی گلوچ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ایک طلاق دے دی ہے اور ایک وارننگ دے دی ہے، اب عدت کے ایام ہیں آپ کے پاس، یا تو 3 مہینے ہیں یا پھر وضع حمل تک موقع ہے، اس میں اگر بیوی معافی مانگتی ہے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیتی ہے تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گالی گلوچ کے لیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے رجوع نہیں کیا اور عدت گزر جانے کے بعد بیوی نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ضمیر منصوب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، متصل اور منفصل۔ متصل اٹیچڈ، جڑی ہوئی
فعل کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہوتی، اور اس کی مثالیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اب ذرا منفصل کی کچھ مثالیں اور اس کو سمجھاتے ہیں۔ منفصل کا مطلب ہے ڈیٹیچ، جو بالکل الگ، جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد، تو یہاں نعبد کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک ضمیر کو ہم پہلے لا رہے ہیں، یہ ضمیر منصوب ہے، منفصل ہے، ڈیٹیچڈ ہے۔ نعبدو کے ساتھ نعبدو کا اگر ہم کہتے، نعبدو کا ہم کہتے تو وہ ضمیر متصل ہوتی، فعل کے بعد اگر آئے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، کا کے بجائے ہم ایاک کا لفظ استعمال کریں، اور اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ ضمیر منفصل حصر کا فائدہ دیتی ہے، کنفائنمنٹ، اور اسی لیے ہم ایاک نعبد کا ترجمہ کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، تیری ہی کرتے ہیں، کسی مخلوق کی نہیں کرتے، کسی فرشتے کی نہیں کرتے، کسی پیغمبر کی نہیں کرتے، کسی نبی کی نہیں کرتے، کسی ولی کی نہیں کرتے، کسی فرشتے کی نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اس سے مضمون کی تخصیص ہو جاتی ہے، اس لیے ترجمے میں ہی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب ذرا اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیجئے۔ یا کا مطلب ہے مجھ ہی کو یا مجھے کو، ایانا کا مطلب ہے ہم ہی کو، ہم ہی کو، ہی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایاک آپ ہی کو، ایاکی مؤنث کے لیے آپ ہی کو، ایاکما آپ دونوں ہی کو، ایاکم آپ سبھی لوگوں کو، ایاکن آپ سبھی خواتین کو، ایاہو اسی کو، صرف اسی کو، اور کو، یعنی یہ سب چونکہ منصوب ضمیریں ہیں اور مفعول بہ کی حیثیت سے آتی ہیں، اس لیے، اور یہ منفصل ہوتی ہیں، فعل سے پہلے آتی ہیں، اس لیے ترجمے میں دو باتوں کا خیال رکھیے۔ اسی کو ہم کہہ رہے ہیں، چونکہ مفعول ہے اسی کو یا اسی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ایاہا اسی خاتون کو، اور دوسری بات اس کا خیال رکھنا ہے، ہی کا استعمال کرنا ہے، آپ کو ترجمے میں ہی کا استعمال کرنا ہے۔ ایک تو کو کا استعمال کرنا ہے اور دوسرے ہی کا۔ کو کا استعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مفعول بہ ہے، اور اسی کو، اس ہی کو، ہی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ پہلے آئی ہے اور حصر کا فائدہ دے رہے ہیں۔ ایاہا اسی خاتون کو، ایاہما ان دونوں کو، ایاہم ان سبھی کو، ایاہن ان سب خواتین کو، اور ان سب مؤنث چیزوں کو۔ اب ذرا اس کی کچھ پرانی مثالیں ضمیر منفصل کی۔ سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ یہاں جو اہم بات ہے، چونکہ ہم تیری مزدوری کرتے ہیں، تیرے نوکر ہیں، تیرے عابد ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو مزدوری بھی تجھ سے مانگیں گے، مدد بھی تجھ سے مانگیں گے، کسی اور سے مدد کیوں مانگے؟ تو یہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ٹھہرایا گیا ہے، اور ہم دن میں کم سے کم 17 بار فرض نمازوں میں اور تقریباً 10-12 نوافل میں اور سنن میں یہ اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے تجھ ہی سے مانگتے ہیں، کسی اور کے سامنے دستے دعا دراز نہیں کرتے۔ اگلی مثال پر غور فرمائیے، نحنو نرزقہم و ایاکم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولاد کو قتل مت کرو، ہم انہیں کھلائیں گے، نرزقہم، دیکھیے ہم ضمیر متصل ہے، ہم ان کو بھی کھلائیں گے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، ایاکم اور تمہیں بھی، اور بھی میں بھی ہی پوشیدہ ہے، تم لوگوں کو بھی کھلائیں گے۔ تو اگلی مثال دیکھیے، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ ہی کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اور صرف
اسی کی بندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو دیکھیے ذرا غور فرمائیے اس آیت کے اوپر دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری عبادت ہوتی ہے، ایک باطنی عبادت ہوتی ہے۔ ظاہری عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یہ ظاہری عبادت ہے، گھٹنوں کی، سر کی، پاؤں کی، ہاتھوں کی۔ اور شکر ایک باطنی عبادت ہے، قلبی عبادت ہے۔ تو یہاں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر فی الواقع تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا دعویٰ کر رہے ہو تو شکر بھی اللہ ہی کا ادا کرو۔ شکر بھی ایک عبادت ہے، الشکر للہ، الحمد للہ۔ تو ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اور صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ نحن نرزقکم و ایاہم، یہاں ترتیب تھوڑی سی بدل گئی ہے، دیکھیے ہم تم لوگوں کو بھی کھلائیں گے اور ان تمہارے بچوں کو بھی کھلائیں گے۔ سورۃ العنکبوت میں فرمایا گیا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ ان بلا شبہ یقیناً، ارضی مبتدا ہے، میری زمین، واسعۃ بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، لہذا ایای فاعبدونی، ایای، دیکھیے یہ ضمیر منفصل ہے اور واحد متکلم یہاں مفعول بہ کی حیثیت سے منصوب حالت میں استعمال ہوا ہے۔ فایای، میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو۔ اور یہاں مطلب یہ ہے، ذرا غور فرمائیے کہ عبادت کے اندر ہجرت کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شہر میں، کسی ملک میں اللہ کی عبادت ناممکن ہو، اللہ کے احکامات پر پیروی ناممکن ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ اطلاع دے رہا ہے کہ اے لوگو، تم اس زمین کو چھوڑ دو، اس ملک کو چھوڑ دو، ہجرت کرو، میری زمین بہت وسیع ہے۔ ایک اور بات ذرا اور کیجئے، یہاں فاعبدونی تھا اصل میں، اور نون کے نیچے فاعبدون، ایک زیر کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، تو قافیے کی رعایت کرتے ہوئے یہاں یا حذف کر دی گئی ہے، اور نون کے نیچے پائی جانے والی زیر یہ ضمیر متکلم کی علامت ہے۔